باہر والوں نے حکومت چینج کرا دی، مگر ہم کسی کی گورنمنٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ ایک شخص آئے گا اور وہ بتائے گا ہمیں کرپشن نہیں کرنی، اس طرح سے تبدیلی نہیں آتی. کچھ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غلط کام کر کے لا کو بریک کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں. جو حکم انگریز کا ولایت سے آتا تھا، ان کا یہ کام ہے، اگر وہ کہیں گے کہ بھائی جا کے جنید اکرم کو پکڑ کے ولایت بھیج دو، اس نے بندے نے پکڑنا ہے اور جنید اکرم کو بھیج دیں. پاکستان میں اگر ایک پولیس والا آپ کو روک کے کہتا ہے نا میں دفعہ 103 104 لگا رہا ہوں، وہ انگریزوں نے لکھا تھا بھائی. اسی طرح ہم لوگ آ کے روتے ہیں کہ جی یہ امریکہ ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے. جب چوروں کا سسٹم ہے تو چور جو سب سے اچھے ہوں گے وہ اوپر عمران خان صاحب فیل کیوں ہوئے؟ فیل اس لیے ہوئے کہ وہ ایک ایسا ہے کہ ایک باکسنگ کے رنگ میں اپنا کرکٹ کا بیٹ لے کے پہنچ گئے. منی بیکمز پاور اینڈ پاور بیکمز منی. پاکستان کو 20 یا 30 صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اگر میرے پاس 1 بلین ہے، آپ کے پاس 1 ملین ہے، میں آپ کو حکومت میں نہیں رہنے دوں گا. میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو سب کو خرید لوں گا، کیونکہ لوگ بکاؤ ہیں. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ملک کے حالات سے آپ ظاہر ہے بخوبی واقف ہیں، کس طرح تبدیلی آ رہی تھی اور پھر اچانک دوسری قسم کی تبدیلیاں آ گئیں اور سب اوپر نیچے ہو گیا. وہ کیا وجوہات تھی کہ چیزیں آگے نہیں ہو سکی، جو چیزیں پرومس کی گئی تھیں وہ فلفل نہیں ہو سکے. بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک ذرا ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے. تو آج ہمارے ساتھ یو ایس اے سے موجود ہیں رضا حسن صاحب، جنہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے پراسپیرٹی فار آل نیشنز، جس میں انہوں نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری پرابلمز اور ان کے کچھ سلوشنز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. تو آج ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم رضا صاحب. السلام علیکم جنید صاحب، شکریہ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس پروگرام پہ آنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. رضا صاحب، پہلے تو ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ اپنے بارے میں بتائیے اور پھر یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی. شکریہ جناب. اگین میں یہاں پہ یو ایس میں 42 سال سے ہوں، مگر جس کو کہ بہت سے یہاں پہ لوگ جو پاکستان میں مقیم نہیں ہیں، ان کے دل میں ایک پاکستان کی جو جس کو کہنا چاہیے درد، پاکستان کی محبت وہ قائم رہتی ہے. اور میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی، اور میں بھی یہ بتاؤں گا اپنے بارے میں بھی، کہ مجھے ایک افسوس ہوتا ہے جب میں پاکستانیوں کو اپنے ملک سے باہر دیکھتا ہوں. خاص طور پہ آپ تو مڈل ایسٹ میں آپ نے کافی وقت گزارا، اور بھی جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں. جب ایک شخص ایک ایسے ملک میں جائے گا جہاں پہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے مجبوری میں آئے ہیں وہاں پہ، مطلب صرف روزی کمانے اور سروائیو کرنے کے لیے، تو وہ ایک بڑی مشکل میں لوگ وقت گزارتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی یہ ہمیشہ مجھے ایک طریقے سے مطلب تکلیف دہ لگتی تھی کہ یہ کیوں ہے. اور میں نے اس پہ کافی مطلب پھر ریسرچ کی، اور یہی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے یہ کتاب لکھی ہے. میں سامعین کو اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، پراسپیرٹی فار آل نیشنز. اور کتاب جو ہے یہ آڈیو میں بھی ہے، اور ہر طرح کے جو باقی فارمیٹس ہیں امیزون پہ ہے. مگر اگر کسی شخص کو پڑھنی ہو اور وہ اس قابل نہیں ہو کہ وہ امیزون سے لے، تو میں اس سے مطلب اس کو فری PDF کاپی پرووائڈ کرنے کو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اس کے علاوہ اچھا آپ نے یہ سوال کیا میرے بارے میں، تو میں ویسے تو میری بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے، مگر بعد میں نے MBA وغیرہ کیا، اور پھر اب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں ایک کمپنی کو رن کرتا ہوں، CEO ہوں. اور میں نے کافی دنیا میں مطلب اپنے بارے میں اور 2-4 باتیں بتاؤں کہ میں تقریباً 30-35 ملکوں میں سفر کر چکا ہوں. اور میں نے یہ آبزرو کرنے کی کوشش کی کتاب لکھنے کے ساتھ ساتھ، اور اس سے پہلے بھی، کہ یہ باقی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ایسی کیا وجوہات ہیں کہ باقی جو ممالک ہیں کہیں پہ لوگ خوشی سے جی رہے ہیں اور کہیں بیچارے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ میرے لیے جب میں سوچتا ہوں تو یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے والد سے میری کافی ان ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد میرے سے بہت زیادہ قابل اور پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے مطلب پولیٹیکل سائنس میں علی گڑھ یونیورسٹی سے مطلب گریجویٹ بھی کیا تھا، میرے خیال سے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی. پھر وہ بعد میں اسلام آباد میں تھے.
تو ان کے جو آخری الفاظ ہیں، جو میں ایک دفعہ ان کو ملنے گیا تھا پاکستان، مطلب جب وہ بیمار تھے پاکستان میں، ان کے آخری جو کچھ سال تھے، تو میں ہر سال جایا کرتا تھا. تو آخری جو ٹرپ تھا، جیسے پاکستان میں آپ کو اندازہ ہے رات کو فلائٹس چلتی ہیں یا ایمریٹس وغیرہ کی، تو وہ اسی طرح فلائٹ رات کو چل رہی تھی. تو میں ان کو خدا حافظ کہنے گیا، اور ان کو پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یا تو سمجھتے تھے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، تو وہ میرے سے کچھ انگلش بولتے تھے، پتہ نہیں کسی وجہ سے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں. مگر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا اچھا میں جا رہا ہوں، میری فلائٹ ہے، خدا حافظ، آپ سو جائیں. انہوں نے کہا یو آر رسپانسبل فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں اور مجھے اس کا علم ہوگا. تو میں نے کہا آپ سو جائیں، آپ فکر نہ کریں، آئی ول ڈو وٹ ایور آئی کین. تو یہ میں نے ایک طرح سے اس چیز کو کتاب اور یہ جو ایک پورا موومنٹ شروع کیا ہے، جیسے کہ مطلب یہ ہم تحریک انصاف کی بات کریں گے، مگر میں نے یہ ایک میرا ویژن ہے کہ گلوبل موومنٹ شروع کیا ہے. تو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، مگر میں نے کہا آپ کو تفصیل میں بتا دوں کہ یہ کتاب کیوں لکھی اور میری کیا بیک گراؤنڈ ہے. آپ کی کتاب کلیم کرتی ہے کہ اینی نیشن کین بی پراسپرس اگر وہ سرٹن گائیڈ لائنز اور سرٹن پرنسپلس فالو کرے. تو وہ کون سے وہ پرنسپلس ہیں، اور اگر آپ نے ان کو مینشن کر ہی دیا ہے تو یہ اڈاپٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو دیکھیں یہ کافی بڑا سوال ہے، تو میں اس کو کچھ حصوں میں مطلب توڑوں گا. کہ ایک تو مطلب میں نے جو چیز اسٹڈی کی کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک جو ہیں وہاں پہ پراسپیرٹی ہے اور کہیں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ اس کتاب میں اینالائز کر کے، اس میں کوئی میں نے اپنی طرف سے، جس کو کہتے ہیں نا، میری کوئی تھیوریز نہیں ہیں، سب فیکٹ بیسڈ چیزیں ہیں. میں نے تقریباً 250 ریفرنسز دیے ہیں کہ پراسپیرٹی کے لیے صرف مطلب ایک فنڈامنٹل چیز، یا ان کو دو بھی کہہ سکتے ہیں، بھی ایک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے ایکوالٹی اینڈ جسٹس. ٹھیک ہے، اسی لیے جب عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے پاکستان میں، ابھی بھی ان کی سپورٹ ہے، تحریک انصاف انہوں نے شروع کی، میں بھی اس لیے ان کا سپورٹر ہوں. کہ میری جو کتاب اسی پہ مطلب میں نے اینالائز کیا ہے، بہت غور سے ہر چیز کو دیکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ جو دو چیزیں ہیں، ایکوالٹی اور جسٹس، یہ ریکوائرمنٹ ہے. اب ہم پھر آپ سے بات کریں گے کہ جیسے آپ نے عرض کیا نا کہ وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہم باقی جو اپنی ڈسکشن کریں گے، اس میں آپ کو ہلکے ہلکے یہ بتاتا چلوں گا. اچھا رضا صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ پاورٹی ہے، وہ مطلب غلط ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. تو واٹ کازز دیز پرابلمس؟ اگین جو چیز آبزرو کی ہے کہ پاورٹی، جہاں بھی کرپشن ہوگی، کرپشن ایک کینسر ہے. ٹھیک ہے، جو کہ یہ اپنے مطلب اگین عمران خان صاحب مطلب 20-25 سال سے اسی بات پہ مطلب پروپیگیٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے وہاں پہ غربت ہوتی ہے. کرپشن جو ہے وہ ایک کینسر ہے جو کہ اکانومی کو کھا جاتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پاورٹی کیوں ہوتی ہے، تو یہ ہم مزید گفتگو کریں گے، مگر ایک موٹا سا جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لوگ آپس میں ڈیلیں، ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، حکومت کے مطلب کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو کرنے کا، جس کو کہتے ہیں نا، رسک اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب باقی ممالک میں سمجھیں آپ نے جا کے ایک گھر خریدنا ہے یا زمین خریدنی ہے. ٹھیک ہے، آپ بائر کو کہیں گے بھائی یا مطلب آپ کی زمین ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ یہ پیسے لیں اور آپ چلتے بنیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ہے اس کے مطلب پہلا تو یہی مسئلہ ہوگا کہ اس کا قبضہ کس کے پاس ہے، اس کی اصل اونرشپ پروو کرنے میں. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ ایک مطلب اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ناجائز ادھر ادھر چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جس سے کہ وہ چیز کی جو قیمت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ جو دکان والے ہیں، وہ جب چیز بیچ رہے ہیں، ان کو بھتے دینے ہیں، ان کو ٹیکس والوں کو خوش کرنا ہے، تو ہر چیز جو ہے، جو 2 روپے کی چیز ہے، وہ ایک طرح سے 4 روپے کی پڑتی ہے. تو جب آپ ایک خواہ مخواہ کی چیزوں پہ ایکسٹرا وہ لگائیں گے
تو لوگ جو ہے نا مطلب جب اس کی ایکسٹرا وہ قیمت پے کریں گے تو وہاں پہ بزنس تھرائیو نہیں کر سکتا. مطلب ہمیں ایک اور چیز یہ سوچنی چاہیے جو کہ پاکستان میں تھوڑا سا یہ خیال لوگوں کا کہ ملک جو ہے نا وہ حکومت مطلب ایک طرح سے چلاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ بزنس چلاتے ہیں. بزنس جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو مطلب اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگ جاب کریں, ان کو مطلب ایسے حالات ہوں کہ وہ خوشی سے اپنا بزنس وہاں پہ لے کے آئیں. تو جہاں پہ بھی کرپشن ہوگی, ناانصافی ہوگی, وہاں پہ پاورٹی ہوگی. اچھا, اس کی ایک اور چیز جو ہے جو کہ ہیومن لیول پہ میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا کہ جب کسی شخص کو ناانصافی یا ان ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بد دل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو ایک مطلب آپ کو لگے کہ یار میں کسی اور سے کمتر ہوں تو آپ بد دل ہو جائیں گے, تو آپ پوری محنت سے کام نہیں کرتے. تو یہ وجوہات ہیں جو کہ پاورٹی, ہم اس پہ مزید بات کریں گے, مگر ایٹ اے ہائی لیول یہ جو ہے نا کرپشن اور پاورٹی یہ بالکل ایک مطلب اپوزٹ چیزیں ہیں. اچھا, مجھے رضا صاحب ایک یہ بھی ذرا آڈینس کو بھی کلیئر کیجیے گا کہ ہم نے کرپشن کو ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جی ادھر پولیس والا ادھر ہے تو یوں کر کے پیسے پکڑا دیے. کرپشن صرف مالی تو نہیں ہوتی نا, پاور کی بھی تو ایک کرپشن ہوتی ہے, عہدے کی بھی تو کرپشن ہوتی ہے. ہاں دیکھیں, بالکل مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی پاور کو ابیوز کر رہا ہے. اگر ایک شخص کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی پاور کو ابیوز کر سکتا ہے تو وہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو عہدوں کی بات کی تو وہ یہی ہوگا کہ کسی کے پاس جو عہدہ ہے وہ کہے گا کہ بھائی یہ جنید اکرم میرے سالے ہیں یا رشتہ دار ہیں, ان کو آپ کہیں کسٹمز میں لگوا دیں, ایکسین یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ یہ کوئی طرح سے عہدے کا وہ ابیوز ہی ہے. مگر پھر کیا ہوگا کہ بعد میں کل کو کوئی کسٹمز میں انہیں گاڑی چھڑانی ہو گئی یا کوئی سامان ہوگا تو وہ جنید صاحب کو کال کریں گے, بھائی یہ میرا سامان آ رہا ہے تو نکلوا دینا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بے شک پیسہ ٹرانزیکٹ نہیں ہو رہا, مگر اس کی ایک اکنامک امپیکٹ جو ہے نا وہ مطلب کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہے. اچھا رضا صاحب, یہ ہم نے بھی جتنا بھی ڈیموکریٹک پروسیس دیکھا ان دا پاسٹ ویک اینڈ ہاف اور لوگوں کا جو ریئیکشن رہا, تو مجھے اس سے ایک چیز میری جو انڈرسٹینڈنگ رہی وہ یہ رہی کہ بیکاز ہمیں یہ کانسٹیٹیوشن ہو گئی یا یہ ساری چیزیں ہمیں حکومتی معاملات سرے سے پڑھائے ہی نہیں جاتے, تو بہت سے لوگوں کو بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. حالانکہ ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ پرائم ٹائم پہ پالیٹکس چلتا ہے, لوگوں کو پالیٹکس کی الف بے بھی نہیں آتی کہ کون سا پروسیجر صحیح ہے, کون سا غلط ہے, کون سا قانونی طور پہ صحیح ہے, بٹ بیکاز وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے. تو یہ کیوں کمی رہ گئی ہمارے یہاں اس طرح؟ آپ نے اپنے ویڈیوز میں نا بہت دفعہ سسٹم کا ذکر کیا ہے کہ بھائی سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ خاص طور پہ جو آپ کے وہ ہیومرس ویڈیوز ہیں. تو میں مطلب تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا بیک ٹریک کروں گا کہ دیکھیں, لوگوں کو ایک تو نمبر 1 یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر شخص کو بے شک, اور یہ مطلب دیکھیں کبھی لوگوں کا کچھ خیال ہوتا ہے کہ جو چیزیں ویسٹ میں ہو رہی ہیں نا وہ کچھ اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں, اور اگر وہ چیز امریکہ میں ہو رہی ہے یا جرمنی میں ہو رہی ہے تو وہ ہم ان کو نہیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ F-16 لینے کے لیے شوقین ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ملک جو ہے یہ F-16 بنا کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے ایسا کیا وہ مطلب فارمولا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی جو یہ حکومت ہے اس پہ یہ رونا ہو رہا ہے کہ بھائی باہر والوں نے حکومت چینج کرا دی, مگر یہ کلیم کبھی انگلینڈ میں تو نہیں ہوا, یہ کلیم کبھی جرمنی نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ یا ہم کسی کی گورنمنٹ کیوں نہیں گرا رہے, رائٹ, مطلب ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, ہم بھوٹان کی نیپال کی کیوں نہیں چینج کر رہے گورنمنٹ. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز جو میں نے کتاب میں بھی لکھی ہے, ہمیں اس چیز میں بلیو ہونا چاہیے, اور یہ مطلب ایز اے مسلمان کے طور پہ بھی ہمیں یہ اس چیز میں یقین ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بایولوجیکلی مطلب ٹھیک ہے کچھ رنگ اوپر نیچے سب کے ہیں, مگر
کھال اگر اتار دی جائے تو ہر انسان اندر سے ایک ہی جیسا ہے, ٹھیک ہے. وہ پورے دنیا کے جتنے بھی مطلب 8-9 بلین لوگ ہیں وہ اندر سے سب ایک ہی جیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی کیا چیز ہے, کیونکہ ایک جو مطلب میں آپ سے جو مطلب ایک بہت بڑا سوال جو ہے نا جو پاکستان میں جن کو کہ میں کچھ میتھ سمجھتا ہوں, میں اس کا بھی ذکر کروں گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مطلب کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے. مگر یہ میرا ان سے سوال ہوتا ہے بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ ہی خراب ہیں. مطلب ایک ہمارے یہاں جو ایک جنرل جس کو کہتے ہیں نا بہت سے پڑھے لکھے لوگ, مطلب میرے رشتہ دار ہیں جو کہ مطلب جن کو کہ آپ مطلب ایک ڈاکٹر اس لیول کے جو لوگ ہیں, اب ان سے زیادہ اور کیا پڑھیں گے مطلب, ٹھیک ہے. یا تو نام کہیں گے ابھی ایک اور مطلب ہمارے یہاں جو مت ہے وہ ہے ایجوکیشن کا, ٹھیک ہے. تو بھائی ایجوکیشن کا جو سوال ہے وہ کیا ہر آدمی کو پی ایچ ڈی کروائیں گے ہم اس سے پہلے کہ ہم کہیں گے یہ اب ہماری قوم مطلب اس قابل ہو گئی ہے؟ تو اگین ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مطلب ہم اس سسٹم میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں کو اس کا خیال کیوں نہیں ہے. تو دیکھیں مطلب سسٹم بنائے جاتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کو میں سسٹم جو ہے نا وہ ایک طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا چیز کس طرح چلے گی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک 2-4 ایگزامپلس دوں سسٹمز کی, ٹھیک ہے. مجھے اسپورٹس کا شوق ہے, زیادہ تر ہمارے سب پاکستانی اسپورٹس کا شوق رکھتے ہیں, کرکٹ کا پتہ ہے. جس طرح کے کرکٹ کے گراؤنڈ کے رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم آئی تو وہ کسی اور طرح سے کرکٹ کھیل رہی ہے, وہ ان کا چھکا جو ہے قریب ہے کہیں اور سے لگتا ہے, اور ہاں ٹھیک ہے ان کا پاکستانی آ رہے ہیں. مطلب ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں اگر آپ جو لوگ ہیں وہاں پہ کھیلنے والے ان کے رنگ فرق ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب اپرچونٹی ہے ان کو کہ وہ کچھ لوگ افریقہ سے ہیں, کچھ لوگ پاکستان سے ہیں, کچھ لوگ گورے ہیں, کچھ کالے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. مگر اگر آپ ان کا رنگ نہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو بالکل انگلش سٹائل سے بیٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. یہ تو بھائی یہ پاکستانی طریقے سے بیٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. مگر جب ہم باقی چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ کہتے ہیں یار یہ تو پاکستانی طریقے سے مطلب بیہیو کرتا ہے یا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں, جیسے رولز ہوتے ہیں, اس حساب سے لوگ جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا نا مطلب ٹاپک ذرا سا, سوری یہ آپ نے سوال بڑا گمبھیر کیا ہے, اس کو وہاں پہ سمجھانے کے لیے ذرا ٹائم لگے گا. تو میں آپ سے ایک اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ انسان جو ہے نا ایک بڑی مطلب میں نے ساتھ کے ساتھ انسان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں, کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ ہم مطلب ایز این انڈیویجول ہم سب کو افیکٹ کرتی ہیں, مگر اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اصل جو بات ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ 95% ہمارا جو برین ہے نا وہ سب کانشیس ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز بہت سے لوگ ریکگنائز نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں, جبکہ جو ٹروتھ ہے 95% ہمارا جو برین ہے وہ ایموشنل ہے. ہمیں آپ بے شک 1000 چیزیں مطلب بے شک ایک شخص کو شوگر ہو یا وزن بڑھا ہوا ہو یا کسی کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ اس کو 1000 دلیلیں دے دیں, یا وہ سگریٹ پی رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ مضر ہے, ٹھیک ہے. مگر ایموشنل جو ہے برین وہ 95% ہے, وہ لاجیکل برین کے اوپر ہمیشہ حاوی رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کیونکہ ایموشنل برین حاوی رہتا ہے. ایموشنل برین جو ہے وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے آپ کے بچے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو آپ کی وہ ایگزامپل فالو کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ گھر میں گالیاں دے رہے ہیں یا کہیں بھی گالیاں دے رہے ہیں اور آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں دیکھیں پپو تم نے گالی نہیں دینی, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پپو نے بھی جو گالی آپ دے رہے ہیں نا کل کو آپ سنیں گے کہ آپ یار ارے یار یہ تو مطلب میرا بچہ وہی کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. تو جو ہمارا وہ جو ایموشنل برین ہے وہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ جو ہے نا لاجیکل برین اس سے الگ ہے, وہ صرف دیکھتا ہے کہ بھائی باہر ہو کیا رہا ہے. اٹس ڈریون بائی لرننگ, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو پارٹ آف دا برین بائی لرننگ ہے میں اور وہ ویری پاورفل ہے, بڑا ایفیشینٹ ہے.
اس کی میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں کہ جیسے ڈرائیونگ ہو گئی, جیسے کرکٹ کھیلنا ہے, جیسے ہاکی کھیلنا ہے, میں کسی کو ایک کاغذ پہ لکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی تم گاڑی اس طرح چلانا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو ریسیپی نہیں میں دے سکتا. یہ صرف چیزیں آپ ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں. نہ میں کسی کو کرکٹ بتا سکتا ہوں, ورنہ میں کسی کو گورے کو یہاں میل کروں بھائی تو نے کرکٹ کھیلنی ہے تو اس طرح شروع ہو جا. یہ سب چیزیں جو ہے نا ایکسپیرینس سے انسان سیکھتا ہے, اور اسی لیے جتنے ایتھلیٹس ہیں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ لاجیکلی یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے جو بہت سی جو ہم لوگ چیزیں کرتے ہیں دنیا میں وہ آٹومیٹیکلی چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کنٹرول. تو یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک کافی کمپلیکس چیز ہے, اور یہ سمجھنا کہ ایک شخص آئے گا اور وہ بتائے گا کہ بھائی یہ کرنا ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب آئے, ہمیں کرپشن نہیں کرنی, اس طرح سے تبدیلی نہیں آتی. So you're saying کہ essentially it's a whole process. یہ صرف کہنے سے, جس سے یہ تو اسی طرح ہو گیا نا جیسے اکثر ہمیں SMS آ رہے ہوتے ہیں سے نو ٹو ڈرگس گورنمنٹ کی طرف سے, تو یعنی اگر کوئی بچہ ڈرگس لے کے بیٹھا ہے تو بولے گا او یار یہ میں کیوں کر رہا تھا, SMS آ گیا میں نہیں کروں گا. سو کلیئرلی آپ کو بہت زیادہ میجرز لینے پڑتے ہیں rather than just saying it, right? So اچھا جی رضا صاحب یہ بتائیے کہ how does a citizen get equality and justice? ہمارے یہاں جو متس ہیں نا دو چار, جس کو کہ لوگ مطلب اگر ایک عام پاکستانی سے آپ سڑک پہ اپنے دوستوں سے کہیں محفل میں بیٹھ کے پوچھیں گے بھائی پاکستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ دو تین چیزیں کہیں گے. ایک تو یہ کہیں گے کہ ہم ہیں جاہل, ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہیں گے ہم ہیں ہی نکمے, مطلب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ مذہب کے خلاف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مذہب کا مسئلہ ہے. کچھ ایسے ہیں کہ وہ آرمی کو بیچ میں بلیم کریں گے, ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے کہ ہمارے پولیٹیشنز لوگ خراب ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے مطلب ڈیٹا سے پروف کیا ہے. اب میں آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں, دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں پہ کہ ایجوکیشن لیول ایز این ایگزامپل امریکہ یا جرمنی سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسٹرن یورپین ملک ہیں, کچھ جیسے یہ سری لنکا ہے, سری لنکا بھی بڑا مطلب ان کے لٹریسی ریٹ 99% ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایجوکیشن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ضروریات ہیں مطلب ٹھیک ہے پوری نہیں ہو رہی, مگر دیٹ از ناٹ دا پرابلم, کیونکہ آغا خان مطلب آپ اچھے انسٹیٹیوشنز ہی بنا سکتے ہیں نا پاکستان میں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے لیے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ آغا خان ون آف دا مطلب ورلڈ کا مطلب اس کو مانا ہوا ایجوکیشنل اور انسٹیٹیوشن اور ہسپتال سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر آپ امریکہ آ کے دیکھیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کہ ان کے میرے حساب سے 90 to 95% جو آغا خان کے گریجویٹس ہوتے ہیں نا وہ امریکہ آ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ کہیں اور جائیں گے, وہ پاکستان میں نہیں رہتے. تو ایجوکیشن کا ہمیں مطلب ہم جو کریم ہے اس میں پیسہ لگاتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور جو چیز امریکہ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بنانے میں اس کی تعلیم میں تقریباً $2-2.5 لاکھ لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ اس کو نا ایک بہانہ سا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار ابھی تک ایجوکیشن نہیں ہے. بھائی یہ ایجوکیشن کے چکر میں رہے نا تو اگلے 2-4 سال اور نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ میتھ ہے. دوسرا مطلب باقی جو چیزیں ہیں کہ ہمارے مطلب لوگ خراب ہیں, یہ وہی انسان, جیسے آپ نے ایک دفعہ سوری اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا, آپ وہاں کہیں ڈرائیو کر رہے تھے اپنے دبئی میں, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا بات ہے. اچھا دبئی میں آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر لوگ ڈرائیور جو ہیں وہ انڈیا پاکستان باہر کے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے. وہی ڈرائیور بلکہ آپ خود بھی جب کراچی میں ڈرائیو کریں گے تو کراچی کی طرح سے ڈرائیو کریں گے, جب آپ وہاں ڈرائیو کریں گے تو وہاں کی طرح سے ڈرائیو کریں گے. اور وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سب کانشیس برین کی بات, وہاں پہ آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتے یار میں دبئی آ گیا ہوں نا اب میں یوں ڈرائیو کروں گا, ٹھیک ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ آٹومیٹکلی فگر آؤٹ کر لیتا ہے کہ بھائی ہاں مجھے کس طرح چلانا ہے. اور میں نے تقریباً 12 ملکوں میں گاڑی چلائی ہے, اور جس طرح کا جیسا ملک ہوتا ہے جیسا دیس ہوتا ہے انسان خود بخود اسی طرح کے بیس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں مطلب میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے لوگ اللہ کا شکر ہے جیسے اللہ نے ہم سب کو مطلب اشرف المخلوقات کے طور پہ پیدا کیا ہے, ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں. میں وہی ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی جو پاکستانی جو ہے, کیونکہ جس طرح ہمارے عدالتی نظام کا بھی حال ہے, تو ایک عام آدمی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے
تو پھر وہ دوسرے میتھڈ نہیں چوز کرے گا. ہاں نہیں بالکل. دیکھیں اس سے پہلے ویسے میں تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں جو کہ مطلب ہمیں وہ یہ ہے کہ پہلا یہ سوال ہے کہ مطلب جب آپ نے ایسے سوال کیا نا کہ ایک عام آدمی ہے اس کو انصاف کیسے ملے گا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کیوں نہیں ہے, کرپشن کیوں ہوتی ہے. تو جو چیز میں نے اسٹڈی کی ہے کہ کرپشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غلط کام کر کے لا کو بریک کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مطلب ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, ان کو جیل کی ٹرم تھی, اور جو بھی وہ مطلب آپ نے سنا ہی ہوگا کچھ مطلب کسی طرح ایک دم سے وہ ان کو وہ اجازت مل گئی اور وہ نکل گئے. ٹھیک ہے, تو سب سے جو بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے جہاں پہ کرپشن ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غلط کام کر کے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دبئی کی ڈرائیونگ اور پاکستان کی ڈرائیونگ, فرق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح مرضی ڈرائیو کروں میری وہ پکڑنی ہوگی, دبئی میں میری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے ایک دم سے نمازی ہو جاتے ہیں یا پرہیزگار ہو جاتے ہیں, یار دبئی آ گیا. نہیں بھائی, جب آپ کو پتہ ہے, آپ کا دماغ کو پتہ ہے کہ یہاں پکڑ ہوگی تو آپ وہ غلط کام نہیں کریں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں سے بچ سکتا ہوں تو آپ کریں گے. اٹس اے رسک اینڈ ریوارڈ کائنڈ آف اے سچویشن. ٹھیک ہے, تو کرپشن سے مطلب میں آپ کو ایک اور اس میں سیئنگ ہے بڑی فیمس, ایک لارڈ ایکٹن تھے انگریز, کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی ایبسولوٹلی جس کہیں بھی ایسا سسٹم ہوگا جہاں پہ کہ کچھ لوگوں کے پاس چند لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی اور کی مداخلت کے بغیر, ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی میں ایک اور اگزامپل دوں گا پاکستانی کی, مطلب کنسنٹریشن آف پاور کی, کہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے, دیکھیں میں مطلب جو سبجیکٹیو چیزیں ہیں میں اس سے بحث نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, مگر جو ایک سسٹم کی خرابی ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں کوئی 18 سپریم کورٹ جج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب ایک ہوتے ہیں, مگر چیف جسٹس جو ہے جب ان کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے بالکل ڈیٹیل نہیں پتا, مگر وہ اپنی مرضی کے 4 یا 5 ججز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب میرا یہ سوال ہے کہ اگر سمجھیں کہ آپ کو اپنی مرضی سے کچھ کہلوانا ہے اور آپ کو یہ میں اختیار دوں گے بھائی ان 5 لوگوں کو آپ پک کر لیں, تو آپ کیا اپنی مرضی کے خلاف کے لوگوں کو پک کریں گے؟ رائٹ. تو یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک شخص کو اتنی طاقت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ پک کر رہا ہے کہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیٹ از این ایگزامپل آف کنسنٹریشن آف پاور. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں اسٹرکچرل اور لیگل چیزیں, کہ امریکہ میں ایک شخص کے لیے مطلب یہاں پہ جو ہے نا پراپرٹی رائٹس میاں بیوی کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ ٹرانزیکشنز میں سمجھیں کہ میں کچھ زیادہ پیسوں کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں اپنے بینک اکاؤنٹ سے, مجھے اس ٹرانزیکشن کے لیے اپنی بیوی کی اپروول اور اس کا چیک اس کو سائن کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم allowing my husband to take out a certain level of جو بھی کوئی ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر یہ کام کرنا ہے تو مجھے اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کو اچھی طرح ٹریٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں چلے گی تو وہ میری زندگی عذاب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے سے ہی پاور ہوتی ہے. رائٹ. تو یہ دیز آر دا اسٹرکچرل ایشوز. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور بات جو ہم تھوڑی سی مس کر گئے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ پاکستان میں یہ مسائل, یہ کنسنٹریشن آف پاور ہے کیوں؟ رائٹ, دیٹس دا فنڈامنٹل کوشچن, جس چیز کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے عرض کیا, نظام بنایا جاتا ہے جو آپ کا گول ہوتا ہے اس کو اکامپلش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے چلو, جیسے کرکٹ کے بھی رولز ہیں. ٹھیک ہے,
ایک ایک رول جو ہے نا اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ نہ ہو سکے. جیسے کہ ہے کہ بھائی لیگ سائڈ پہ سے زیادہ پلیئر نہیں کھڑے ہونے چاہیے یا اس طرح کی چیزیں یا اتنے اوورز ہیں. یہ سب رولز اس لیے بنائیں گے اس سے کچھ ایک چیز آپ گول اکمپلش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ انگریز جب یہ انڈیا اور جتنی بھی دنیا میں انہوں نے کالونائزیشن کی, ان کا گول یہ تھا کہ ان ملکوں میں آ کے ہمیں چوری کرنی ہے. رائٹ. وہ کوئی یہاں پہ مطلب خدمت کرنے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے جتنی بھی چیزیں کی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے پورا ایک نظام بنایا. وہ ایمپائر تھی, انہوں نے ایمپائر نے اپنے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے کی بیسکلی. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. تو وہ اٹس اگین ایٹ دی اینڈ دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ پیسہ ہر جگہ کے اینڈ میں آ جاتا ہے. وہ آئے تھے بھائی یہاں سے چیزیں چراؤ, کوہ نور پتہ نہیں جو بھی چیزیں یہاں کی جو ہے مطلب پروڈکٹس ان کو کنٹرول کرو, ٹھیک ہے, اور ان سے پیسے بنائے جائیں. تو یہ ان کا مقصد تھا. یہ مطلب اس وجہ سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ایسا جو کہ کمپلیٹلی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. سینٹرلائز سسٹم اس لیے کہ جو حکم انگریز کا ولایت سے آتا تھا, جو بھی وہاں پہ وائس رائے وغیرہ ہوتے تھے, ان کا یہ کام ہے اگر وہ کہیں گے کہ بھائی جا کے جنید اکرم کو پکڑ کے ولایت بھیج دو, اس نے بندے نے پکڑنا ہے اور جنید اکرم کو بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لوکل جو عام آدمی تھا اس کی کوئی وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہ انگریز چلے گئے, مگر ہمارے جو انفارچونیٹلی جس چیز کا مجھے افسوس ہے, جتنے بھی لیڈرز آئے, ٹھیک ہے, ان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ سسٹم کس کے لیے بنایا گیا ہے. چہرے بدل گئے, ہمارے مسلمان آ گئے, جیسے انڈیا سے پاکستان الگ ہو گیا, مگر ہم نے وہی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, سی ایس پی سسٹم, وہی مطلب صوبے, ہر چیز جو تھی وہی لاز. بلکہ ابھی جو پاکستان میں اگر ایک پولیس والا آپ کو روک کے کہتا ہے نا میں دفعہ 103 104 لگا رہا ہوں, وہ انگریزوں نے لکھا تھا بھائی. یہ سسٹم ہم نے چینج نہیں کیا اور ہمیں کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ سسٹم ہمیں چینج کرنا ہے. انگریزوں کا اپنے ملک میں یہ سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان کا ابھی بھی جو ہے ولایت میں وہ ایک کافی ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہے, میں اس کا بھی آپ سے ذکر کروں گا. تو سسٹم کی اتنی پاور, جیسے میں نے آپ کو کرکٹ کی اگزامپل دی تھی, جیسے رولز ہوتے ہیں لوگ اسی طرح گیم کھیلتے ہیں. چہرے بدل گئے مگر پیسہ جو ہے وہ اسی طرح اٹھ کے ولایت جا رہا ہے جیسے کہ پہلے انگریزوں کے وقت میں جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے برعکس اب میں آپ کو بتاؤں, یہ مطلب دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس. ٹھیک ہے. کہ امریکہ بھی برٹش کالونی تھا. رائٹ. انہوں نے بھی انگریزوں سے لڑائی کی, انگریزوں کو باہر نکالا, مطلب ان کی بھی جنگیں ونگیں ہوئی, بلکہ زیادہ خون خرابہ ہوا ہمارے ہاں مطلب انڈیا پاکستان سے. مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں انگریزوں کا سسٹم نہیں اپنانا, کیونکہ وہ سسٹم تھا ایک شخص اس کو کنٹرول کرتا تھا ہمارے ملک کو, اس کی وجہ سے ٹیرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہی جو ہے نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی, اور ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کے پاس پاور ہوگی تو وہ ٹیرنی کاز کریں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس میں کہیں بھی ایک شخص جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ دوسرے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے. ٹھیک ہے. دیٹ از دا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جس کے بغیر آپ کہیں بھی مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایکوالٹی اور جسٹس سرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ میری آبزرویشن ہے, یہ میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور بتاؤں گا. اور یہ صرف مطلب یہ بھی ایک رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو سسٹم امریکنز نے بنایا, بلکہ ان کا جو پہلا سسٹم تھا, پہلا کانسٹیٹیوشن تھا, اس میں تھا کہ پریزیڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا ایک شخص جب آئے گا نا تو وہ نقصان دے سکتا ہے, تو شروع میں انہوں نے کہا پریزیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر خیر بعد میں جو بھی اس میں کچھ ایولیوشن آیا. مگر جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ امریکن سسٹم دنیا میں جرمنی اور جاپان میں امریکنز نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک مارشل پلان بنایا, اس کے تحت ان کو یہ سسٹمز امپلیمنٹ کر کے دیے. ٹھیک ہے. تو جیسے امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں, جرمنی میں 24 پروونسز ہیں, ان کو کچھ جرمن میں بنڈس پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں, اسی طرح جاپان میں 66 پریفیکچرز ہیں. ٹھیک ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان, جرمنی اور امریکہ میں نہ مذہب سیم ہے, نہ کانٹیننٹ سیم ہے, نہ کلچر سیم ہے, نہ ریس سیم ہے, نہ مذہب سیم ہے. ٹھیک ہے.
مگر ان تینوں ملکوں نے بے انتہا ترقی کی اس وجہ سے کہ سسٹم بہت سملر ہے. تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم امریکن نظام اڈاپٹ کر لیں تو بہتر ہوتا. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ ہاں ایبسلیوٹلی. دیکھیں مطلب میں یہ نہیں کہتا, دیکھیں اس میں میں یہ نہیں چاہ رہا کہنا کہ بھائی بس ہم امریکہ بن جائیں, ٹھیک ہے, مگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ نے ترقی کیوں کی, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ ریسورسز ہیں, مگر جاپان جیسا ملک جس کے پاس میں کوئی ریسورسز نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں جاپان سے بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے. ان ملکوں نے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے ان ملکوں نے ترقی کیوں کی. تو دیکھیں ایک سسٹم بنانے کا پرنسپل یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی شخص, ایک شخص کے پاس یہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ وہ دوسرے کا نقصان پہنچا سکے, ٹھیک ہے. کانسنٹریشن آف پاور نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل اصول جو ہے یہ اسلام بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ مشاورت سے کیا جائے. مشاورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مشاورت میرے حساب سے جتنے بھی زیادہ لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے, جن لوگوں کی زندگی مطلب ایک طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے, ان سب کو اس میں کسی طرح انوالو ہونا چاہیے. تو یہ اسلام کا پرنسپل ہے, یہی مطلب یہاں جو سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں. تو ہم چاہیں تو امریکہ کا, بھائی دیکھیں ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ انسان کو سب سے جو عقل چاہیے ہوتی ہے نا, وہ نقل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں چاہیے ہم کس شخص کی اور کس ملک کی نقل کریں, ٹھیک ہے. ہمارے یہ اسکولوں میں کہا جاتا ہے بھائی نقل نہ کرو. میں کہتا ہوں بھائی سب سے پہلی چیز یہ سیکھو کہ نقل کرنی کس کی ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا امریکہ کے سسٹم کے بارے میں بتاؤں, پھر آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کے سامعین کہ بھائی ہمیں یہ سسٹم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, رائٹ. اچھا دیکھیں آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا مگر وہ ہم نے اس کی ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو مطلب انصاف دیتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے شاید جی نا. تو دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو انصاف دیتی ہیں. ایک ہوتی ہے پولیس, ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ پولیس کے پاس جائیں گے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے, اور پولیس کا کام ہے آپ کا مسئلے کو مطلب حل کرنا یا پروٹیکٹ کرنا. آپ وہاں پہ نہ بات بنے تو آپ جوڈیشری میں جاتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی زیادہ گمبھیر چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا, یہ ایک شخص کو ایکوالٹی اور جسٹس پرووائڈ کرتی ہیں ایٹ اے ہائی لیول. تیسری چیز جو ہے وہ پیسہ ہے, کیونکہ پیسہ پاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیسے کا کیا مطلب ہے, ٹیکسز, ٹھیک ہے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس لے کے اگر اس ٹیکس کو وہ جسٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. سمجھیں کہ پیسہ وہ آپ جنید اکرم سے لے رہے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ لگ رہا ہے وہاں پہ انارکلی میں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ کی طرف آپ کا پیسہ کسی نے چرایا اور کسی اور کو دے دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 ایجنسیز ہیں, میں ان کا ذکر کروں گا 1 by 1, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں بھائی پولیس کی, ٹھیک ہے. دیکھیں پولیس ایک تو مطلب پاکستان میں آپ کو علم ہوگا زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ پولیس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, ٹھیک ہے. گھر میں چوری ہو اگر آپ پولیس والے کو بلائیں گے, بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کھانا وانا کھلاؤ, ہمارا خیال رکھو, وہ چائے پی رہے ہیں. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی کہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا نا سینٹرلائز سسٹم ہے. وہ جو پولیس والا لالو کھیت میں آپ کے کلفٹن میں کہیں بھی کام کر رہا ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اسلام آباد سے ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اب میں اس کے برعکس آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں پولیسنگ کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں رہتا ہوں یہاں پہ منیاپلس, سینٹ پال ایک میٹرو پلیکس ہے. میٹرو پلیکس کا ہی مطلب ہے بہت سے شہر ہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے. تو اس کی پاپولیشن 3 ملین ہے. پاکستان سے یہ بہت بڑا شہر نہیں ہے, مگر انہوں نے اس 3 ملین پاپولیشن کو 218 شہروں میں تقسیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک شہر جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پاکستان میں ایک محلہ ہوتا ہے. ہر شہر کی اپنی حکومت ہوتی ہے, ہر شہر کا اپنا میئر ہوتا ہے. میئر کے نیچے پولیس ہوتی ہے جو کہ لوکلی وہاں سے مطلب اس کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کی لوکلی فنڈنگ ہوتی ہے. جو شہر کے سٹیزنز ہیں ان پہ جو پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے, ان چیزوں سے وہ پولیس کی فنڈنگ ہوتی ہے. میئر جو ہے وہ بھی اس کے پاس آٹوکریٹک پاورز نہیں ہوتی, حالانکہ وہ مطلب
چھوٹا سے شہر کا میئر ہے، مگر اس کے ساتھ ایک سٹی کاؤنسل ہوتی ہے. فیصلہ میئر جو ہے وہ صرف میجورٹی سے کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی آٹوکریٹک پاورز نہیں ہوتی جو کہ باقی سٹی کاؤنسل اس کے ساتھ ووٹ کرتی ہے. میئر کا کوئی دفتر نہیں ہوتا. میئر بھائی جو ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی، وہ شام کو ان کی میٹنگز ایک مطلب پبلک فورم ایک بلڈنگ ہے اس میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص بھی جا سکتا ہے، اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ساری جو میٹنگز ہیں وہ ٹی وی پہ مطلب کیبل چینل پہ براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی میرا کوئی مسئلہ ہے، میں یہ جو ہے نا سٹی کاؤنسل اس کو اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں پولیس ہے کون. پولیس ایک ایسے ہے جیسے کہ کراچی میں ایک محلے کا چوکیدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چوکیدار سے آپ لوگ ڈر رہے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یار یہ چوکیدار ہی ہمیں پکڑ کے لے جائے، ہماری ایف آئی آر نہ کاٹے. تو یہاں پہ بھی یہی سینیریو ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ پولیس والا جو ہے نا اس کے پیسے میں دیتا ہوں، اور مجھے اگر کوئی مسئلہ ہوگا نا، مطلب کوئی عام سی بھی چیز ہو نا تو ہم اس کو کال کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں ایک دفعہ سانپ آ گیا، پولیس والے کو کال کیا کہ بھائی اس کو آ کے نکالو. ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تم نے مجھے کیوں بلا لیا ہے، تم نے مجھے فارغ سمجھا ہوا ہے، میں اس قابل ہوں، میں نوکر ہوں تمہارا. وہ آیا، اس نے یس سر کر کے، اور اس نے وٹ ایور ہی ہیڈ ٹو ڈو اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جوڈیشری کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہمارے جتنے بھی ججز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے نامینیٹڈ ہیں، ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے. ان کی حکومت جو ہے ان کی جو مطلب نامینیشن یا ان کی جو بھی پوزیشن ہے وہ کوئی نہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے ایک انسان. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ منیسوٹا کی پاپولیشن 5 ملین ہے. 5 ملین کو اگین انہوں نے 87 کاؤنٹیز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹی تقریباً 50,000 مطلب کہ 40-50,000 لوگ بنتے ہیں. ہر کاؤنٹی کا لیگل سسٹم الگ سے چلتا ہے، اور وہاں پہ ایک کورٹ سسٹم ہے. جتنے بھی ججز ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے مائی کے لال نے اس کو لگوا دیا. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو پولیس والا ہے یہاں کا، اس کو جو بائیڈن پولیس والے کو کال کر کے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم جا کے رضا حسن کو پکڑ لو کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے یا اس نے میرے خلاف کوئی بات کی. وہ کہے گا جی آپ کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، میں ایک اور چیز بتاؤں، جوڈیشری میں بھی جج جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، جو کہ ہمارے لیے ایک عجیب سی بات ہے. جتنے بھی بڑے ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں فیصلے جوری کرتی ہے، اور جوری جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی ہر سٹیزن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ کو جوری کے لیے بلایا جانا آپ کو جانا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ نہ چلے کس شخص نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، 25-30 لوگوں کو بلائیں گے جوری کے لیے. میں اس میں سے گزرا نہیں ہوں، کچھ دوست گزرے ہیں، مگر وہ اس میں سے 10-11 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. جس شخص کو سلیکٹ کر لیا وہ شخص کہیں جا نہیں سکتا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو. جج جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہا. میں نے آپ کو بتایا جج بھی الیکٹڈ ہے، مگر باٹم لائن یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہو کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ پورے امریکہ کی جو مطلب فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی کو ایکول 3 جو پارٹس ہیں وہ کو ایکول ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی جو ایگزیکٹو ہے جو وہ یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے اس کی بہت زیادہ پاور ہے، ایسا نہیں ہے. تینوں جو ہے لیجسلیٹو اور لیجسلیٹو پہ ایک اور چیز بتاؤں، لیجسلیٹو کا کام ہوتا ہے رولز بنانا، لاز بنانا. ہماری جو ہے یہ جو مطلب ایم این ایز وغیرہ ہیں، مجھے تو نہیں پتہ انہوں نے کون سے لاز کس حکومت میں بنائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب مسائل ہمیں سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. اور یہ مطلب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں جنید، یہ صرف امریکہ کی میں بات نہیں کر رہا، یہ باقی جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں. سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کی پاپولیشن 9 ملین بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے اس ملک کو 26 صوبوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا، میں ایک دو چیزیں سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بتاؤں. سوئٹزرلینڈ جو ہے نا لینڈ لاک کنٹری ہے. جیسے افغانستان ہے نا کہ کوئی ان کا اوشن سے کوئی مطلب پورٹ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، جو کہ پرانے زمانے میں ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ بھئی جو لینڈ لاک ملک ہیں وہاں کی اکانومی اچھی نہیں ہوتی. دوسرا، وہاں پہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہ ایگریکلچر بھی بہت کم ہے، اور کوئی ایسے نیچرل ریسورس، کوئی منرلز، کوئی تیل، یہ کچھ نہیں نکل رہا، رائٹ. مگر اٹ از ون آف دا ریچسٹ، جو کہتے ہیں نا سب سے امیر ملک دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں، وہ سوئٹزرلینڈ ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں وجہ یہی ہے کہ ان کا جو ہے نا سسٹم وہ بہت ہی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اس کی اگزامپل آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ صرف ایک سیریمونیل پوزیشن ہے.
اس کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور نہیں ہے, وہ صرف جا کے فیتے کاٹ سکتا ہے. جو پاور ہے وہ ان کی ایک 7 لوگوں کی ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتی ہے, وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اگین مشاورت کی بات ہو رہی ہے, مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے اس ایگزیکٹو کاؤنسل میں سے. یہ بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ تھی, اور یہ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے. جو آپ جوری والی بات کر رہے تھے, تو اکثر وہ فلموں میں دکھا گیا ہے کہ وہ جی کہتے ہیں جوری ڈیوٹی کے لیے ایک لیٹر آیا ہوا ہے, وچ از سو ان کامن. اور یہ والی جو پاور ڈیولیوژن کی جو آپ نے بات کی ہے کہ سارے اختیارات کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہوتے, وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز ہمیں پاکستان میں رہ کے اتنی عادت ہے, وہ ایک چودراہٹ والی زندگی اتنی عادت ہو گئی کہ وی آل لک اپ ٹو جسٹ ون پرسن رادر دین وی لک ایٹ دا سسٹم. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی اتنی ویک ہے کہ اوپر سے اگر ایک آدمی ہٹ جائے تو پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے. حالانکہ امریکہ میں ٹرمپ جاتا ہے, بائیڈن آتا ہے, لیکن نیچے جو ہے وہ سب آرام سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نظام درم برم نہیں ہوتا, لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے, بزنس ایز یوزول ہوتا ہے. ایسا ہی رضا صاحب؟ ایبسولوٹلی. ہاں دیکھیں, مطلب اسی میں اب مطلب میرے پاس اس کا کوئی بالکل میں کہوں گا نہیں پروف نہیں ہے, مگر جنرلی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایک مطلب میرے حساب سے غلط اس کے آئیڈیاز تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک دم سے کچھ اٹھ کے اپنی مطلب کچھ وجوہات سے اوپر آ گیا, مگر یہ دیکھیں کہ اس نے کافی چیزیں کہی تھی کہ میں کروں گا, یہ کروں گا, مسلمانوں کو کروں گا, دیوار بناؤں گا, مگر وہ کچھ کر نہیں سکا. ٹھیک ہے, جیسا امریکہ تھا اسی طرح ہے, جیسے یہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے, کام کر رہے تھے, جیسے مسجدیں, بلکہ یہاں پہ ابھی ہماری منیاپولس کی ایک مسجد میں مطلب جو جس علاقے میں بلکہ مسلمان تھوڑے زیادہ ہیں, میجورٹی نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب سے یہاں پہ مطلب مسجد میں اذان بھی ہوگی. تو میں آپ کا بات بالکل درست ہے کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں غلط کرنے کا موقع دیا نہ جائے کسی اور کو, کیونکہ اگر موقع دیا جائے گا, ٹھیک ہے, جب آپ ننگے بھوکے ہوں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح ہم لوگ آ کے روتے ہیں کہ جی یہ امریکہ ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی جب آپ ننگے بھوکے ہوں گے, آپ کا مال بکاؤ ہوگا, تو پھر جس کو کہتے ہیں نا, وہ ایک ایسے ہی ہے کہ مطلب جب کوئی شخص ننگا ہے, اس کو آگے کوئی دوسرا تکلیف پہنچا رہا ہے, تو یہ کہنا کہ وہ کیوں آ رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ننگے بھوکے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا بہت آگے ہے ہمارے سے. ٹھیک ہے بھائی, انڈیا کا بہت اچھا نظام ہے. دیکھیں انڈیا بھی مطلب بالکل بھوکا ننگا ہے ہماری طرح. ٹھیک ہے, مطلب اگر ہو سکتا ہے کوئی 19-20 کہیں سے تھوڑا سا بہتر ہو, مگر ہمیں انڈیا کو فالو نہیں کرنا بھائی. ہمیں جو دنیا کے سب سے مطلب پروگریسو ملک ہیں ان کو فالو کریں. مطلب مگر رضا صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ہم پہلی 5ویں گیئر پہ تو نہیں جا سکتے نا. اگر ہم کوئی اچھی چیز, جیسے انڈیا کا اسٹارٹ اپ سین بہت اچھا ہے, ہم اس سے وہ بھی تو سیکھ سکتے ہیں. یا پھر جیسے ان کا پیمنٹ گیٹ ویز اور UPI سسٹم ہو گیا, اس طرح کے ہم وہ چیزیں بھی تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون. ایبسولوٹلی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر ہمیں جیسے میں نے آپ سے کہا نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہمیں نقل کس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ جو مائنر سی چیزیں ہیں کہ آپ وہ بزنس کس چیز میں کر رہے ہیں, کہیں ان کو ٹھیک مل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں انڈیا کا آپشن دے رہا ہوں, میں انڈیا کو فالو کروں گا, یا میں امریکہ کو فالو کروں, یا میں جاپان کو فالو کروں, یا میں سوئٹزرلینڈ کو فالو کروں. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ انڈیا کو فالو کریں. رائٹ, اگر ہم بزنس ہی کی بات کر رہے ہیں, مطلب اس میں بھی میں آپ کو مطلب میں خود سافٹ ویئر کی کمپنی رن کرتا ہوں. میرے خیال سے جو امریکہ میں لوگ جس طرح بزنس میں سافٹ ویئر میں پیسہ بناتے ہیں نا, اگر پاکستان کے لوگ وہ ماڈل فالو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب یہ امیزون, مائکروسافٹ, اس طرح کی جو کمپنیز ہیں, مطلب ان کے سامنے امریکہ کے بزنس کی کوئی وقت نہیں ہے. اچھا, بائی دا وے یہ چیز میں نے مطلب ایک اپنے عمران خان صاحب کو خط میں بھی لکھی تھی کہ دیکھیں آپ کو ایک اور چیز جو میں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر سمجھیں کہ آپ باکسنگ کرنے جا رہے ہیں, رائٹ, باکسنگ میں وہ شخص جیتے گا جو ایک دوسرے کا منہ توڑ دے گا. رائٹ, اب آپ جا کے کہیں کہ نہیں بھائی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں, میں تو اس کا منہ نہیں توڑوں گا, میں تو بس مطلب ایسے کھیلوں گا کہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ ہار کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا سسٹم ہوتا ہے اس طرح کے لوگ وہاں پہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں. جب چوروں کا سسٹم ہے تو چور جو سب سے اچھے ہوں گے وہ اوپر رائز کریں گے. ٹھیک ہے, اگین عمران خان صاحب فیل کیوں ہوئے؟ فیل اس لیے ہوئے کہ وہ ایک ایسا ہے کہ ایک باکسنگ کے رنگ میں اپنا کرکٹ کا بیٹ لے کے پہنچ گئے.
ٹھیک ہے, کہ بھائی بال کراؤ, وہاں پہ لوگ ان کو وہ مکے مار رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہ یہ کرکٹ کا گیم, مطلب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کرکٹ کا گیم نہیں ہے. آپ کو اگر کرکٹ کھیلنی ہے, آپ کو یہاں پہ انصاف لے کے آنا ہے, تو آپ کو ایک سسٹم ایسا بنانا پڑے گا کہ جہاں پہ ناانصافی ہو نہ سکے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جج الیکٹڈ ہیں, ہونے چاہیے, جوری ٹرائل ہونا چاہیے. یہ کوئی ان لوگوں نے, مطلب امریکہ میں کوئی یہ فرشتے یا کوئی مطلب وہی نہیں آئی تھی کہ بھائی یہ کر لو. ان لوگوں کو سمجھ ہے کہ ہمیں اگر کہیں چیز غلط ہو سکتی ہے نا تو وہ ہوگی, ٹھیک ہے. مطلب ایک اگر تالاب میں یا ایک ٹنکی میں کہیں سوراخ ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ ٹنکی میں سے پانی کیوں نکل رہا ہے, بھائی یہ ہے سوراخ تو پانی نکلے گا, رائٹ. تو ہمیں اگر یہ چیز جب تک ہم نہیں چینج کریں گے, تو میں نے اس لیے عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ بھائی آپ جس طرح چل رہے ہیں آپ یہاں فیل ہوں گے, ٹھیک ہے. مطلب ایسے تھا کہ مطلب مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی, کیونکہ آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا, ورنہ وہی جو ہے کہ آپ کے مطلب جج وج کسی کو پیسے ویسے کھلائے. تو اب مجھے نہیں پتا کون جج پیسے کھا رہا ہے, کون وہ ہو رہا ہے, مگر جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پہ, اگین یہ میں نے چیز کتاب میں بھی لکھی ہے کہ منی بیکمز پاور اینڈ پاور بیکمز منی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور لوگوں کا یہ کچھ کا سوال ہوتا ہے کہ یار یہ ان کو نواز شریف, زرداری, یہ لوگ جو ہیں ان کو اتنی پیسے کی کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر یہ لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ میرے پاس کم ہوگا, سمجھے کہ ایک مطلب میرے پاس 1 بلین ہے, آپ کے پاس 1 ملین ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے ملین, آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے, سونے کے لیے بہت ہے, رائٹ. مگر اگر میرے پاس 1 بلین ہے, آپ کے پاس 1 ملین ہے, میں آپ کو حکومت میں نہیں رہنے دوں گا. میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو سب کو خرید لوں گا, کیونکہ لوگ بکاؤ ہیں. لوگ بکاؤ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے سسٹم میں بلٹ ان جو کہ میری غلط کاری کو روک سکے. جو لوگ مطلب لیڈر بنتے ہیں, تو ایک اور اس کی میں نے اگزامپل دی ہے, جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ جو لیڈرز ہیں نا, وہ ملک کے تقریباً سب سے امیر لوگ بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پاور بیکمز منی اینڈ منی بیکمز پاور, تو وہ ایکسچینج چلتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھنی ہے. اور سوری آپ کے, میں اس طرف آؤں گا کہ اب ہم کریں کیا, رائٹ. مطلب جو ہمارے اس وقت حالات ہیں, عمران خان صاحب کی ایک طرح سے انفارچونیٹلی جو تھا وہ موقع ابھی ہاتھ سے چلا گیا ہے, مگر مجھے امید ہے کہ اگر وہ صحیح ڈائریکشنز میں چلیں تو چیزیں, مطلب دیکھیں, جب تک کہ آپ کی چیزوں کی بنیاد ٹھیک نہ ہونا, آپ کی عمارت کبھی نہیں ٹھیک کھڑی ہو سکتی, رائٹ. آپ اوپر چڑھ کے اس پہ جتنی مرضی لپسٹک لگائیں, جتنے مرضی پینٹ لگائیں, بھائی جب آپ کی بنیاد, فاؤنڈیشن جو ہے نا, اور سسٹم ایک ایسا ہوتا ہے کہ چیز جیسے کہ مچھلی پانی میں, اس کو یہ نہیں خیال آتا کہ یار میں اڑ کے دیکھوں کہ کیسا لگے گا مجھے, ٹھیک ہے, اس کو اڑنے کا خیال ہی نہیں آتا, کیونکہ اس کی زندگی اس میں مطلب محدود ہے پانی میں. تو سسٹم ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ اس کو کویسچن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں, اگر کوئی پولیس والا غلط کام کر رہا ہے, پولیس والے کے ساتھ مجبوری ہے. میں اگزامپل پولیس والے کی بھی بتاؤں, پولیس والا کسی کو پکڑے, اس کو فون آ جائے گا بھی میرا بندہ ہے, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور اسلام آباد میں نے خود سنا ہے, لوگ IG تک کے لیول کے لوگوں کی چھٹی ہو جاتی ہے, ان کو ٹرانسفر پاکستان میں نکالا نہیں جاتا, ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہیں ٹنڈو جام اور ایسے کہ مطلب ٹوبا ٹیک سنگھ, اور ٹھیک ہے نا, ریموٹ ایریا بھیج دیں گے تاکہ ان کو پتا. اور دوسرا تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والا اگر کوئی بڑا نیک ہو وہ پکڑ بھی نہیں سکتا, اگر وہ پکڑے گا اس کو بڑا کوئی ریوارڈ ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پکڑے تو وہ اس کو اور نقصان ہوتا ہے کہ کوئی وہ کہے گا بھی تم نے میرے آدمی کو کیوں پکڑ لیا. تو جو پکڑنے والا ہے, جو مطلب نہ اس کو پکڑوانے کا شوق ہے, مطلب کہ کوئی اس کو پکڑے, نہ جو پکڑنے والا ہے وہ پکڑ سکتا ہے. تو وہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا بھائی تو کچھ مجھے پیسے دے اور میں اوپر والے کو پیسے دوں تاکہ میری جاب یہیں لگی رہے. تو یہ ایک سسٹم جو ہے یہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. دیٹ از دی انفارچونیٹ پارٹ. اچھا, جب آپ ایسے سسٹم میں رہتے ہیں جہاں آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, انسان کا پھر بھی کانشیس ہوتا ہے, یو ول فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. مگر آپ کہیں گے یار مجبوری ہے, اب کیا کریں. بہت سے لوگ جو رشوت لے رہے ہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب بڑی خوشی سے لے رہے ہیں, ان کو بھی بھائی مجبوری ہوتی ہے, انہوں نے کسی اور کو بھی دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو لوگ نہیں رشوت لیتے, ان کی عام طور پہ وہاں اس دفتر میں وہ چلتے نہیں ہیں, ان کی چھٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو بیچ میں
مطلب اڑ رہا ہے ہمارے کام میں. اچھا ایک اور جو مزے کی بات ہے کہ جب جیسے عمران خان صاحب آئے اکانومی سلو ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کام چلتا تھا رشوت سے مگر ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. اب ہوا کہ نہیں بھائی ہم رشوت کوئی لے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, تو بہت سی ٹرانزیکشنز رک گئیں. جب ٹرانزیکشنز رکتی ہیں تو اکانومی رک جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر خالی آ کے ایک شخص کہے کہ بھائی اس طرح ہوگا مگر وہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو چینج نہ کرے, جب لوگوں کو اس سچویشن میں نہ بٹھائے کہ وہ غلط کام کو نو کہہ سکے, ٹھیک ہے. جب غلط کام آئے تو وہ کہیں بھائی یہ میں نے نہیں کرنا, اور یہ ہماری پوری ایک وہ ٹیم ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جو بھی مختلف, میں نے جیسے آپ سے عرض کیا, تو وہ لوگ خود بخود ایک اچھائی کی طرف مطلب راغب ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے, انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا, اینڈ ایز وی نو اٹ واز اے ویلفیئر اسٹیٹ. تو کیا آج کے دور میں ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ان اٹس ٹرو ایسنس بن سکتی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کیسے؟ دیکھیں اگین یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا, مطلب یہ ہمارے یہاں لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی خواب ہو, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ مطلب سکسیزفل پراسپرس ڈیموکریسیز ہیں یہ سب ایک طرح سے ویلفیئر اسٹیٹس کے حساب سے آپ کو دیکھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ اس کی ایگزامپلس دوں کہ مطلب جیسے بھائی ویلفیئر کس شخص کو کب چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کے دو تین ہی سچویشن ہوگی نا. ایک آپ کو چاہیے کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, مطلب اگر ایک شخص مطلب ہٹا کٹا کام کر رہا ہے تو اس کو تو ویلفیئر کی ضرورت نہیں ہے. ویلفیئر کی تو اس کو ضرورت ہے کہ جو کام نہیں کر سکتا, تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہاں انمپلائمنٹ مطلب پے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے, کوئی کچھ عرصے کے لیے ہے, کچھ ٹریننگ ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈسیبلڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ڈسیبلڈ کے پیسے ہوتے ہیں اور ان کی کیئر ہوتی ہے. تیسرا ہوتا ہے لوگ بوڑھے ہو گئے, ٹھیک ہے, بوڑھے لوگوں کی بھی مطلب میری والدہ جو تھیں وہ مطلب وہ ڈائلسس کی پیشنٹ تھیں, وہ یہاں پہ مطلب سٹیزن مطلب میری وجہ سے بن گئی تھیں, تو ان کا مطلب ڈائلسس ہوتا رہا, ان کو ہمیں ان کی مطلب فزیکل اسٹیٹ ایسی نہیں تھی تو ان کو نرسنگ ہوم میں رکھنا پڑا, جو کہ ویسے اگر آپ جیب سے پیسے دیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے, مگر وہ ساری جو میڈیکل سب چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اگین آئی ڈونٹ نو کہ اس سے زیادہ مطلب ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہو سکتا ہے. مطلب بھائی یہی تین چار چیزیں ہیں نا کہ آپ کے جو سٹیزن ہے وہ کسی مشکل میں کھڑا ہو جائے تو اس کی کوئی مدد کے لیے آئے. مجھے سر یہ بتائیے کہ واٹ از دا ریزن کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے اتنا تھرائیو کیا, جبکہ انہی کا جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیولپنگ نیشن جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے پاکستان ہے وہاں پہ فیل ہو جاتی. دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہمیں جس چیز جو پرنسپل جس کو اپنانا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی یہ ڈیموکریسیز ہیں, بے شک آپ انگلینڈ میں بھی دیکھ لیں تو ان کی ایک لوکل کاؤنسل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ مطلب پیسہ جو ہے نا وہ ایفیشینٹلی یوز ہو رہا ہے. ٹرانزیکشنز میں آپ کو اگر 2 روپے کی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو 2 ہی روپے کی مل رہی ہے, بیچ میں سے کوئی اس میں سے مطلب کٹ نہیں رہا پیسہ, تو وہاں پہ پراسپیرٹی آئے گی. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ تو بزنس انٹرنلی گرو کرتا ہے, پھر بہت سا بزنس جو ہے نا وہ باہر سے آتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر میں بزنس کروں تو مجھے کسی مطلب ناجائز ادھر ادھر لوگوں کو پیسہ دینا نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ چیز کو ایسٹیمیٹ کرنا اور جس کو کہتے ہیں نا مارکیٹ فورسز کو وہ ویک کر دیتی ہیں کمپٹیشن کو. جب آپ یہ بیچ میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انڈر دا ٹیبل چیزیں آ جاتی ہیں, تو جہاں بھی مطلب جو بھی ملک ہے, ٹھیک ہے, بے شک وہ مطلب آپ دبئی کو بھی لے لیں, وہاں مختلف سسٹم ہے, وہ پھر ہم کبھی بات کریں گے, مگر جو جنرل جو لاز ہیں وہ انفورس ہو رہے ہیں. لاز کتاب میں لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انفورس نہ ہو, اور انفورس تبھی ہو سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کہ ان جنرل, اب ٹھیک ہے وہاں کچھ ملک کے اس کے ایکسیپشنز ہیں, مگر جہاں پہ کچھ غلط کام ایک شخص کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو ان ملکوں نے یہ صحیح چیز سمجھی ہوئی ہے اور یہ بنایا ہوا ہے سسٹم,
مگر مجھے اس کا افسوس ہے کہ جو میں نے یہ کتاب میں لکھی بات مطلب میں آئی واز شاکڈ. مطلب یہ دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل سائنس کا پی ایچ ڈی نہیں ہوں, مگر میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مطلب جو آپ نے سوال کیا نا, میں نے اسی سوال کو ٹٹولا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف چکر جو ہے یہ اسٹرکچر کا ہے, کنسنٹریشن آف پاور کا ہے. میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاؤں کنسنٹریشن آف پاور کی, جو جس کو کہتے ہیں نا آبزرویشنس. وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ملک ہیں جہاں پہ پیسہ, سوری ہم نے اس ٹاپک پہ کم بات کی ٹیکسیشن کے اوپر, ٹھیک ہے. ٹیکسیشن جو ہے پاکستان میں زیادہ تر جو ٹیکس منی ہے نا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد ون وے اور دی ادر کنٹرول کرتا ہے. بھی ہمارے وہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے یہ وہ. اچھا اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب میرا ویسے اسلام آباد سے تعلق ہے, میرا کراچی میں کبھی رہا نہیں ہوں, مگر ایز این آبزرویشن لوگ یہ مطلب ریٹن چیزیں ہیں کہ ٹیکس سب سے زیادہ کراچی میں مطلب لوگ مطلب جو ریونیو ہے وہ ٹیکس ریونیو کراچی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. مگر وہ پیسہ کیونکہ اسلام آباد کنٹرول کرتا ہے, آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں ایسے ایسے فلائی اوورز اور ایسے ایسے پارک اور ایسی ایسی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, جبکہ آپ ان شہروں سے باہر نکلیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے. اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو جتنی بھی پراسپرس نیشنز ہیں وہاں پہ یہ چیز فرق نہیں نظر آئے گا. اگر جیسی سڑک, آپ نے تو ماشاءاللہ کافی ٹریول کیا ہوا ہے, مطلب اگر آپ بے شک کسی ملک میں یورپ کے چلے جائیں وہاں یہ نہیں لگے گا یار میں اس جگہ آ گیا ہوں, یہ گاؤں ہے. میرے والد پہلی دفعہ امریکہ ہے میرے پاس, تو کہتے ہیں یار مجھے کوئی گاؤں دکھاؤ یہاں پہ. میں نے کہا جی یہاں پہ کوئی گاؤں قسم کی چیز نہیں ہوتی, جیسی سڑکیں یہاں ہیں ویسی سڑکیں وہاں ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہہ سکتے کہ اب گاؤں آ گیا, رائٹ. تو اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا آبزرویشنز, ڈسٹنکشنز جو آپ چیزوں کو نظر آ رہی ہیں. جس ملک میں آپ کو یہ لگے گا کہ کہیں پہ بہت زیادہ لائٹیں اور وہ ہیں اور شہر آباد ہیں اور ہر چیز طرح کی فیسلٹیز ہیں اور باہر نہیں ہے, وہاں سمجھ جائیں کہ یہاں پہ غربت ہے, ٹھیک ہے. مطلب اور کرپشن ہے, سوری کرپشن ہے, غربت تو نظر آ رہی ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شہر جو ہوتے ہیں مطلب جیسے اسلام آباد ہے ٹھیک ہے, اسلام آباد کی کشمیر ہائی وے پہ میں ایک دن کچھ میں دسمبر میں تھا, وہاں پہ ایسی ایسی رنگ برنگی انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, جو کہ مطلب امریکہ میں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی. جنرلی امریکہ میں زیادہ تر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی ٹھیک ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹریٹ لائٹس نہ لگائیں ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ اپنی مرضی سے پیسہ خرچتے ہیں, جو لوکل لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں. اگر ان کو لائٹس لگانی ہو تو ان کو وہ ووٹ لینا پڑتا ہے کہ بھائی ہم لائٹیں لگا لیں. تو یہ سسٹم جب تک آپ نے جب سوال کیا تھا کہ کیوں پراسپرس ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو حکومت ہے وہ لوگوں کے خادم ہو ٹھیک ہے. لوگ ان کو سول سرونٹس کہتے ہیں, ہمارے یہاں سرونٹ کہتے ہیں, مگر ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بادشاہ ہوں, وہ ایسے گردن اکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی افسر کے دفتر میں جائیں وہ نگاہ اٹھا کے نہیں آپ کی طرف دیکھے گا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس چیز کو ایک طرح سے مطلب کیونکہ زیادہ تر جو پوزیشنز ہیں ان کا لوکل لوگوں سے کچھ نہ کچھ وہ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں کسی دفتر میں جاؤں اور وہ میرے سے اکڑ کے بات کریں. وہ صحیح معنوں میں ٹرو خدمت کا ایسنس لے کے چلتے ہیں. اچھا ابھی ٹیکس کی بات کی, اور پاکستان میں جیسے انڈائریکٹ ٹیکس تو بہت زیادہ ہے, مگر ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی پاپولیشن ہے جو کہ سیلریڈ ہے سب سے زیادہ, جن کا سورس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, جیسے گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے, پرائیویٹ امپلائیز بھی ہو گئے. ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا جو میں نے آپ سے مسئلہ پہلے عرض کیا نا, میں نے مطلب بہت سے لوگوں سے اس بات پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس لینے اور دینے کے لیے دو چیزیں, ایک دینے والی پارٹی ہوتی ہے, ایک لینے والی پارٹی ہوتی ہے, رائٹ. دینے والے جو لوگ ہیں, میں مطلب اچھے مطلب جن کو میں نیک لوگ سمجھوں گا ان سے بھی پوچھوں نا کہ بھائی آپ ٹیکس دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یار یہ حکومت ہی چور ہے, اس کو ہم کیوں ٹیکس دیں, یہ تو پیسے کھا جاتے ہیں, رائٹ. تو جو دینے والا ہے اس کو ہے کہ بھائی یہ تو چور ہے, یہ تو پیسے کھا جائے گا, اس کو میں کیوں دوں, ایک ہی بار. اچھا جو لینے والا ہے ٹھیک ہے, لینے والا یہ ہوتا ہے کہ میرے والد کا اسلام آباد میں ایک بزنس تھا, تو ٹیکس والا جو تھا وہ اچھا آتا بھی وہ ٹیکسی میں تھا ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اپنی ٹرانسپورٹ میں آئے, وہ ٹیکسی لے کے آتا تھا اور وہ آ کے بیٹھ جائے گا, اور اس کا مطلب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کو کھلائیں پلائیں, چائے پلائیں, کھانے کا وقت آئے تو کھانا کھلائیں ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ تب تک بیٹھا رہے گا بے شک 8-10 گھنٹے. اور میرے والد کہتے تھے
اس لیے وہ فیل ہو گیا, ان کا بزنس نہیں چلا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اچھی طریقے سے بزنس چلائیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹھا رہے, اس کو بس مطلب یہ جو مانگے اس کو دکھاتے رہو. اچھا وہ آدمی جو ہے ہر طرح کے وہ مطلب بہانے جس کو کہیں گے نا, یہ رسید لاؤ وہ لاؤ فلانی یہ وہ پتہ نہیں جو بھی ہمارے یہاں وہ تھا سسٹم, تو وہ رات کو 10-11 بجے تک بیٹھا رہے گا اس امید میں کہ ایک وقت میں آپ آگیں گے بھائی یہاں سے جان چھوڑ, میری جان چھوڑ چلا جا, اور وہ ٹیکسی باہر کھڑی رہتی تھی. ٹھیک ہے, تو جو لینے والا ہے اس کو بھی لینے کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ٹیکس, دینے والا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ مطلب ٹیکس ضائع کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں نہ کریں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کر لیں گے بھائی, کیا پکڑ کے مجھے جیل ڈالیں گے آپ اگر میں ٹیکس نہیں پے کروں گا, اگر کر لیں گے تو میں وہ اس میں سے نکل جاؤں گا. اچھا تو جہاں پہ یہ سچویشن ہوگی وہاں پہ لوگ نہ ٹیکس دیں گے نہ ٹیکس لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے برعکس میں جب آپ کو امریکہ کی بات بتاؤں, ہم نے ٹیکس کی بات نہیں کی, یہاں پہ جو ٹیکسیشن ہے وہ 4 لیولز پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سٹیز جو ہیں وہ چاہیں تو ڈائریکٹ مطلب سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس اس طرح کی چیزیں لگا سکتی ہیں, مگر وہ ویری کرتا ہے, جہاں وہ سٹیزن ان کے کہیں گے وہاں کہیں کہیں ٹیکس ہوتا ہے, کہیں کہیں نہیں ہوتا. دوسرا ٹیکس ہوتا ہے کاؤنٹی لیول پہ. ٹھیک ہے, تیسرا ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ, چوتھا ہوتا ہے فیڈرل لیول پہ. جو سروسز جو ایجنسی پرووائڈ کر رہی ہے وہ اس حساب سے اس چیز کے پیسے لے گی. جو سٹی کی سروسز ہیں وہ سٹی والے ان کو کسی طرح کہیں سے پیسے لیں گے, یا پراپرٹی ٹیکس لگائیں گے یا سیلز ٹیکس لگائیں گے. کاؤنٹی والے جو ہیں وہ اسکول چلاتے ہیں, لوکل سڑکیں کرتے ہیں, تو جو کاؤنٹی کی پراپرٹیز ہیں ان میں وہ اس کے حساب سے جو ٹیکس کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کاؤنٹی سے ہم نے اتنے پیسے لیے آپ سے پراپرٹی ٹیکس, اس میں سے آپ کے جو پیسے تھے یہ اتنے اسکول کو گئے, اتنے اس کو گئے, اس کو گئے. اگر آپ کو اس پہ کوئی سوال جواب ہے تو یہ تاریخیں میں آپ کاؤنٹی کے آفس آ جائیں اور آپ اس پہ سوال جواب کر سکتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ کیوں کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اسٹیٹ لیول ٹیکس جو ہوتا ہے وہ, اور جو اسٹیٹ کی سروسز ہیں کچھ پارک یہ وہ اس طرح کی جورسڈکشن جو ان کی ہیں وہ ٹیکس ہوتا ہے. فیڈرل جو ہے نا حکومت وہ صرف 5 چیزوں کا ٹیکس لیتی ہے, جس میں کہ مطلب ڈیفنس جو ہے وہ نمبر 3 پہ آتا ہے امریکہ کا, جبکہ ان کی ڈیفنس اسپینڈنگ مطلب وہ بھی مطلب میں یہ ایک اور چیز کہوں گا کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امریکہ کوئی پرفیکٹ ملک نہیں ہے, اس کو ہم بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کے بھی کچھ گیپس ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جب یہ ملک سے باہر جاتے ہیں نا تو ان کا سسٹم بہت لوز ہے, اس لیے جتنے غلط کاری مطلب امریکہ کو کرنی ہوتی ہے نا, اور جتنے ان کی کمپنیز کو اور ڈیفنس ریلیٹڈ وہ ملک سے باہر جا کے کرتے ہیں, کیونکہ یہاں ان کا اندر پکڑ دکڑ کا بڑا زبردست انتظام ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ہے کہ باہر جاؤ افغانستان یہ وہ وہاں جا کے جو الٹے کام کرنے, کیونکہ ان کے آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری بڑے گیپس ہیں ان کے بھی سسٹم میں. اور ویسے جیسے گوانتانامو بے تھا وہ بھی انہوں نے کیوبا میں رکھا تھا تاکہ امریکن لا کی جورسڈکشن میں نہ آئے, ورنہ کہتے تھے بھی ہے یہ گوانٹا کسی کو پاکستان میں وہ کہیں بھی تو ہیں چور, ہمیں کوئی پوچھے گا, مگر انہوں نے خالص صرف یہ اس جورسڈکشن کے چکر میں. ٹھیک ہے, مطلب ایک الگ یہ آپ نے یہ بڑی اچھی اگزامپل پک کی, مطلب مجھے اس کا نہیں خیال آیا کہ یہ صرف جورسڈکشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ اندر جو ہوگا وہ آپ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے اس میں ایزیلی. صحیح. اچھا رضا صاحب یہ بتائیے کہ پولیس اور جوڈیشری جیسے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, یہ کس طرح ہم اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان میں؟ جی ہاں, دیکھیں ایک اور میں یہ چیز کہوں گا کہ جب ہم مطلب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگین جو میں کہہ رہا ہوں, ہمیں اگر کسی کی نقل کرنی ہے نا تو ہم کسی کو اٹھا کے کہیں گے بھائی یہ ملک جو ہے نا یہ بہت زبردست جا رہا ہے. بے شک اگر ہمیں چائنا کی لوگ کچھ چائنا کی ذکر کرتے ہیں, بھائی پھر بالکل چائنا کی نقل کرو, ان کا سسٹم اڈاپٹ کر لو A to Z. یہ نہیں ہے کہ آپ کہنے کہ بھئی یہ تو یوں کروں گا, میں ادھر سے جینز پہنوں گا, ادھر سے میں مطلب کچھ اور چیز لوں گا. وہ پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے, وہ ایک بیچ میں کچھ کھچڑی سی پک جاتی ہے. رائٹ, سوری آپ کا سوال ہے کہ پولیس اور جوڈیشری کو ہم انڈیپینڈنٹ کیسے کر سکتے؟ ہاں, پولیس اور جوڈیشری کیسے انڈیپینڈنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں گا اور میں اپنے سامعین سے اس کی مطلب درخواست کروں گا, دعا کروں گا کہ پاکستان کو 20 یا 30 صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ ایک ایسے جیسے ایک ملک کے اندر ایک اور بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, اس کی پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کچھ لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ملک پہ بہت بڑا ان کا مطلب باقی جو ہیں صوبے ان کے رائٹس کو مار لیتے ہیں ایک طرح سے. وہی کہ بھئی کیوں بلوچستان کی گیس کے پیسے ان کو نہیں مل رہے اور
فائدہ جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے, رائٹ. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, اب دوسرا آپ نے عرض کیا کہ اس کو, تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جیسے مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, مگر اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم چاند پہ نہیں جا سکتے, رائٹ. سمپل چیز ہے کہ ہمیں لوکل مطلب حکومتیں اسٹیبلش کرنی پڑیں گی. ہمیں مطلب جیسے بڑے بڑے شہر ہیں ان کو چھوٹے علاقوں میں تقسیم کریں, جیسے کہ امریکہ میں الیکٹ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ, پولیس لوکل حکومت کے انڈر ہونی چاہیے. ان کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کہ یہ چوکیدار ہیں اس علاقے کے, ٹھیک ہے. تو یہ جب ہوگا تو پولیس انڈیپینڈنٹلی, اور اگر آپ کے محلے, بلکہ یہ بھی ساتھ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, وہ امریکہ کے کچھ شہروں میں ہر جگہ نہیں ہے, اس پولیس میں جو کام کرے گا وہ اسی شہر میں رہے گا, ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ کلفٹن کو ایک ملک بنا دیں. مجھے نہیں پتا کلفٹن کی آبادی کتنی ہے, ٹھیک ہے, میں ویسی بات کر رہا ہوں. اور یہ ہو کہ جو اس پولیس میں لوگ کام کریں گے وہ یہیں کے لوگ ہوں گے. تو یہ چیز ہمیں اس چیز کی آواز اٹھانی چاہیے. تو ایک تو یہ سوال آپ کا تھا, ٹھیک ہے, پولیس کا میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح جوڈیشری جو ہے اس کو بھی ہمیں الیکٹڈ ہونی چاہیے پوزیشن. اور پاکستان کے جیسے حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک, سپریم کورٹ تک, سب جو ہے نا وہ پوزیشنز الیکٹڈ ہونی چاہیے. اور ان کو, مگر جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس کو اس طرح بنایا جائے کہ ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہو. مطلب کہ سمجھیں کہ آپ کہ 9 ججز ہیں ایز این ایگزامپل, یا 11 ججز ہیں, جتنے بھی وہ ہو کہ اچھا بھائی یہ جو جج ہے نا یہ سندھ کی ریپرزنٹیشن کرے گا, یہ مطلب مختلف علاقوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تاکہ ہر علاقے کی جو درد ہے وہ جہاں پہ ڈیسیجن جب ہوگا تو اس میں وہ شامل ہو سکے. تو یہ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں چینج لائیں گے, یہ جوڈیشری اور پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, جب تک یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, یہ کسی کے تابع رہیں گے, تو جس کے آپ تابع ہوتے ہیں نا اس کو آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے. یہ کہ انسان کی ایک فطرت ہے, آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں آپ اسی کے لیے کام کریں گے, ٹھیک ہے, جو وہ کہے گا آپ اس کی بات سنیں گے. تو جب تک ہم یہ چیز تبدیل نہیں کریں گے کہ جو پولیس ججز وہ کہیں کہ بھائی یہ میں جنید اکرم کے محلے کے لیے کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر ان محلے والوں کی میں نے ان سے زیادتی کی تو یہ میری چھٹی کر دیں گے. تو یہ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ایک بہت بڑا مطلب اگر آپ سوچیں تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, مگر اسی طرح بھائی امریکہ چل رہا ہے, اسی طرح دنیا جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے. کیونکہ اگر وہی کا پولیس والا اگر وہاں رہتا ہوگا نا تو اس کا بھی اسٹیک ہوگا. سو فار ایگزامپل اگر اس کا اپنا گھر اسی محلے میں ہوگا تو ہیل میک اٹ ایکسٹرا سیکیور کہ اگر کسی کے گھر پہ چوری ہونے دوں گا کل کو میرے گھر بھی چوری ہو سکتی ہے. اچھا, اب انڈیپینڈنس کی اسی کے بچے, جی بالکل, جی اس کے بچے وہیں ہوں گے, اس کا خاندان وہیں رہے گا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کہیں اور سے اٹھ کے آ گیا پنجاب سے, مونچھوں کو تیل لگا رہا ہے اور وہ مطلب کسی کو مطلب اس کی پرواہ نہیں ہے, اور اس کی جو الیجنس ہے وہ کہیں اور ہے. مطلب ٹرو. اچھا, آخری سوال پہ آپ سے کہ آپ نے انڈیپینڈنس کی بات کی, وین ول پاکستان بیکم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ویئر ایز کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کر رہا اور خود مختار اسٹیٹ کا بن سکتا ہے؟ خود مختار بننے کے لیے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اگین وہ جو بات ہے کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز, اس میں کچھ سچائی ہے, مطلب ٹھیک ہے, مگر اس کے علاوہ مطلب ٹھیک ہے ایک تو آپ کے مطلب اکنامک ایشوز ہیں, مگر جب آپ کا سسٹم ایسا ہے, اب جیسے کہ یہ فیصلہ جو تھا عمران خان صاحب کا, یہ 178 لوگوں نے مطلب وہ ڈیسائیڈ کر لیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگین میرے حساب سے کنسنٹریشن آف پاور ہے کہ ایک چھوٹی سی باڈی نے 178 نے پورے 220 ملین 22 کروڑ لوگوں کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی جن کے پاس پیسہ ہے آپ ان کو یہ نہ سوچیں کہ بھائی توپ کس کے پاس ہے, آپ ہی سوچیں کہ میری ڈھال کیسی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ توپیں جو ہیں, توپیں وہاں لگتی ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں ڈھال نہیں ہے, یہاں مارو پکڑ کے, ٹھیک ہے. تو جتنے یہ مطلب ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کہ لیڈرز کے پاس انڈیپینڈنٹ مطلب وہ پاورز نہیں ہیں مطلب لوگوں کی خدمت کرنے کی, اور لوگ دیکھیں لوگ جو ہے نا مطلب اگین باٹم لائن یہ ہے کہ جو شہری ہوتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں ملک کے, یہ لوگ ہمارے نوکر ہوتے ہیں. ان کا کام ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ کہتی ہے سرو اینڈ پروٹیکٹ. میری گاڑی لاک ہوتی تو میں ایسا کہتا ہوں چل بھائی یہ گاڑی دروازہ کھولو آگے, ٹھیک ہے. تو
یہ چینج تبھی آتی ہے کہ جب جو آپ کے پولیٹیشنز، آپ کی حکومت ہے، ان کو یہ پتہ چلے اسٹرکچرلی کہ میں اپنے سٹیزنز کے لیے کام کرتا ہوں، اور اگر میں ٹھیک کام نہیں کروں گا تو یہ میری چھٹی کر دیں گے. مطلب ایک اور میں اگزامپل دوں، میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، وہ OIC تھی، تو ان کو جو تھے واپس جانا تھا، تو پیر کا دن تھا، تو اسلام آباد میں اور پنڈی میں انہوں نے چھٹی کر دی اسکولوں میں اور یہ بزنسز میں، سوری دفتروں میں، کہ بھائی یہ جو ہے مطلب یہ واپس جا رہے ہیں. مطلب بھائی یہ آپ کے پاس کون سی وہ ہے طاقت کہ آپ پورا ملک بند کر دیں. کچھ پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، 20 30 50 جتنے بھی تھے وہ منسٹرز، آپ نے ایک دن پورا ملک بند کر دیا. مطلب جسٹ امیجن کہ مطلب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اکانومی پہ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایک دن کے لیے ایک پورے ملک کو بند کر دیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم چینج نہیں، اور یہ چینج جب تک نہیں ہوگی، مگر دیکھیں ہمیں اس چیز کو لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ سوچو سمجھو کہ امریکہ، ہم کیوں نہیں امریکہ بنتے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ ہم پاگل ہیں، کیا ہمارا مذہب کا مسئلہ ہے؟ ایسے کوئی نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سوری ٹو سے، یہ میں نے کسی سے مطلب اس چیز پہ بہت زیادہ مطلب نہ ہمارے کسی لیڈر کو دیکھا ہے، اور مجھے کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو بھی نا ان چیزوں کا احساس نہیں ہے، ان کا یہ سسٹم پرانے بنا گئے، بس یہ چیز چل رہی ہے. اسی لیے میں نے یہ کتاب لکھی پوری، کہ بھائی تاکہ پوری کہانی سمجھا سکوں فیکٹس کے ساتھ کہ ہو کیا رہا ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ رضا صاحب، آپ نے کافی انسائٹفل باتیں شیئر کی، اینڈ آئی ہوپ آڈینس نے بھی اس کو ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے. اور پراسپیرٹی فار آل نیشنز کا کرکس جو ہے رضا صاحب نے یہاں بتا دیا. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز موجود ہیں جہاں سے آپ پروکیور کر سکتے ہیں. اور رضا صاحب تھینک یو سو مچ فار اے ریفریشنگ کانورزیشن. اور آئی ہوپ ان چیزوں پہ اور ان باتوں پہ اور یہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں جو آپ نے پین ڈاؤن کیے ہیں، یہ آج نہیں تو کل یا پھر آنے والی نسلیں سے کوئی سبق حاصل کریں اور پھر پاکستان کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں. شکریہ جنید. میں ایک باتیں جیسے کہتے ہیں نا کلوزنگ وہ کرتا جاؤں. اس وقت پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم نے چینج نہیں کیا، اور جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تب چینج کی اپرچونٹی زیادہ ہوتی. تو میں لوگوں سے یہ التجا کروں گا کہ عمران خان صاحب سے کو یہ سمجھائیں. امید ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کسی طرح میسج ملے کہ اگر ہم پلیٹ فارم پہ اس وقت یہ لے کے آئیں کہ ہمیں پاکستان کو 20 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے، ججز جو ہیں وہ لوکل ہوں گے، الیکٹڈ ہوں گے، پولیس بھی لوکل الیکٹڈ ہوگی، ٹیکسیشن بھی لوکل الیکٹڈ ہوگی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے بھائی. یہ چیزیں مطلب اگر ایک دفعہ ہم ان چیزوں کو اپنا لیں، اور ہم اگر خود سے نہیں کر سکتے، میں اپنی مطلب پرسنلی اپنے آپ کو اگر والنٹیئر کرتا ہوں وداؤٹ اینی پے، اگر کسی کو کوئی مدد چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور دنیا کے لوگوں کو اگر آپ کہیں نا کہ ہم یہ نظام کو اس وجہ سے بدلنا چاہتے ہیں، اچھے کام کے لیے سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. تو پلیز اس چیز کو ایک کامن نالج بنوائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کے نظام کو جب تک نہیں چینج کریں گے، ہم انگریزوں کے غلام، جیسے انہوں نے جس نظام کے تحت ہمیں غلام بنایا تھا، ہم اسی طرح غلام رہیں گے. تو اس کے لیے میں ایک اور چیز سوری آپ سے عرض کروں گا. میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے پراسپیرٹی ویب. ٹھیک ہے، یہ ہے prosperityweb.org. میں چاہوں گا کہ ہمارے جوان لوگ اور ہر طرح کے جو بھی عالم فاضل لوگ ہیں پلیز اس کو جوائن کریں. یہ ایک موومنٹ ہے، اس کو ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے، یہ کہیں سے کسی کی طرف سے ہمیں گفٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ اٹھ کے پاکستان کو جس کو موقع لگتا ہے وہ باہر جانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ ایک بڑے افسوسناک چیز ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کو گھر بیٹھ کے روٹی نہیں کھلا سکتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بدلنا ہے اور اس طرح سے یہ تبدیلی آئے گی. پلیز اس چیز کو سمجھیں، جوائن کریں. آئی ایم ہیئر ٹو. آپ کو جو بھی مدد چاہیے کتاب میں فری دینے کو تیار ہوں. اگین prosperityweb.org پہ ہم سے رابطہ کریں. زبردست زبردست. تھینک یو رضا صاحب. اینڈ آڈینس آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا. سبسکرائب کرنا چینل کو نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ اسی طرح مزید انسائٹفل ڈسکشنز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. ٹھیک ہے جناب، خدا حافظ.